اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال ولو كنا کارہین صدق اللہ العظیم۔ بفضل اللہ نامہ پارہ ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا شعیب علیہ السلام کی قوم سے، یعنی کفر پہ ڈٹے ہوئے تھے، تکبر کر رہے تھے، کیا کہا؟ البتہ ضرور بالضرور ہم نکال دیں گے تجھے اے شعیب اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہماری بستی سے، ہم یہاں سے نکال دیں گے، یعنی مدین سے۔ ہر پیغمبر علیہ السلام کو یہ کہا گیا قتل کر دو، نکال دو، پتھر مارو، جلا دو۔ تو انہیں بھی کہا گیا لنخرجنک یا شعیب، صیغہ جمع متکلم ملغیر فعل مضارع معلوم اسباب افعال بانون تاکید ثقیلہ، ضرور بالضرور ہم نکال دیں گے، یا البتہ ضرور بالضرور تم لوٹو ہمارے دین میں۔ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنا، عاد یعود نصر ینصر، جی یہ اصل میں تھا لتعودن اور وہ بنا تعودون سے، یقول والا قانون لگا، نون رابی والا لگا، التقاء ساکنین والا قانون لگا، تین قانون، یقول نون رابی التقاء ساکنین۔ کیوں نہیں لکھتے ہو جی؟ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں عاطف کو کہتا ہوں مولی عاطف تو لوٹ آ میرے پاس، تو مطلب ہے پہلے میرے پاس تھا تو پھر لوٹے گا نا، لوٹنا تو وہاں ہوتا ہے پہلے تھا، یار لوٹ آ۔ تو شعیب علیہ السلام اور ان کے جو سچے متبعین تھے وہ کوئی پہلے ان کافروں کے دین میں تھے کہ انہوں نے کہا لتعودن، یا تم لوٹ آؤ، وہ کوئی پہلے تھے کہ لوٹنا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں لتعودن بمعنی لتدخلن، داخل ہو جاؤ، لتسیرن، آ جاؤ، یہ لوٹنے والا معنی نہیں ہے۔ ایک اور جواب ہے، یہ خطاب لوٹنے والا جو انہوں نے کیا تھا باعتبار اکثر کی حالت کے کیا تھا، کیونکہ جو آپ کے امتی تھے پہلے ادھر تھے، گمراہی پہ تھے، پھر ادھر آ گئے، تو اس لیے وہ انہیں کہہ رہے تھے او لتعودن فی ملتنا۔ دو جواب ہو گئے نا، لتدخلن، لتسیرن، یا یہ ہے کہ اکثر کے حال کو دیکھ کے کہہ رہے تھے ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ حضرت نے فرمایا کیا بھلا اگرچہ ہم ناپسند سمجھنے والے ہیں پھر بھی لوٹ آئیں؟ کلا، ایسے نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کلا ثم کلا، ایسے ہرگز نہیں، تاکہ گھڑا ہم نے اللہ پہ جھوٹ کو، تمہارا دین ہی جھوٹ ہے اگر ہم لوٹے تمہارے دین میں، یعنی داخل ہوئے تمہارے دین میں، بعد اس کی کہ اللہ تعالی نے ہمیں نجات دی اس تمہارے برے دین اور مذہب سے۔ وما یکون اے ما ینبغی، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم لوٹیں اس دین میں۔ ہاں ایک بات ہے، الا ان یشاء اللہ ربنا، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، لیکن یہ کہ چاہے اللہ جو رب ہے ہمارا، اللہ کی قضا، اللہ کے حکم کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ وسع ربنا کل شیء علما،
وسیع ہے ہمارا رب ہر چیز کو باعتبار علم کے، اس کا علم ہر چیز کو گھیرا کی ہوئی ہے۔ اللہ توکلنا، اللہ ہی پہ ہم نے بھروسہ کیا، اپنے امور کو ادھر سونپا۔ توکل کہتے ہیں هو التمسک بالحق والانقطاع عن الحلق، اللہ کی ذات کو مضبوطی سے پکڑنا یعنی تعلق بنا لینا اور مخلوق سے منقطع رہنا۔ جی فرمایا اے رب ہمارے فیصلہ فرما ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ۔ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تو تمام فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، یہ ایک معنی ہے۔ میں عاجز میں نہ کیا کرتا ہوں وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، تجھ جیسا کو فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ اور تفسیر کبیر میں ایک معنی ہے، وہ بھی سن لیں کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ۔ اب آپ عملی مشاہدہ کرا دیں رب کائنات، اب آپ عملی مشاہدہ کرا دیں، ہمیں یقین ہے تو فاتح ہے، حاکم ہے، لیکن وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اب ذرا عملی مشاہدہ بھی کرا دے رب کائنات۔ سارے معنی یاد رکھنے جی۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، علم معانی کا قانون ہے، جب کسی کی برائی بیان کرنی ہو تو موصول سے لے کے ذریعے۔ اب یہ ہو سکتا تھا وَقَالَ الْمَلَأُ، لیکن وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، ایک شرابی کے بارے کہنا او وہ جو نشہ کرتا ہے، لعنتی کام کرتا ہے، یہ موصول سے لے کے صورت میں اس کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ ہَكَذَا قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حضرت کی قوم سے، کیا کہنے لگے لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا، یارو قسم ہے اگر تم نے تابعداری کی شعیب کی علیہ السلام، شعیب کی، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، الرجفہ کا عربی میں نے الزلزلۃ الشدیدہ، الزلزلۃ الشدیدہ۔ اگر کوئی سوال کرے آخری بات کہ استاد جی کبھی آیا انہیں زلزلے نے پکڑا، کبھی آیا چیخ نے پکڑا، یہ تو تضاد اور تعارض ہو گیا، تو جواب یہ ہے کہ اصل میں زلزلہ تھا، اس میں چیخ تھی، تو اب دونوں چیزیں حل ہو گئیں۔ پھر پکڑا ان کو زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، پھر پس صبح کی انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرنے والے تھے۔ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا آباد ہی نہیں ہوئی تھے اس دنیا میں، ایسے تباہ و برباد ہو گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھے وہ نقصان اٹھانے والے۔ پھر حضرت نے ان سے اعراض کیا اور فرمایا قوم، اب یا قوم وہ تو مری پڑی تھی تو پھر کیوں کہا یا قوم، علی نصب العین، علی نصب العین، آدمی کے ایک دوست فوت ہو جائے یا عزیز، کبھی یاد آئے تو کہے ہائے فلاں، تو اب وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سن رہا ہوتا ہے، علی نصب العین، اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ تو حضرت نے فرمایا قوم، اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالات ربی، البتہ تحقیق میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں خیر خواہ ہوں تمہارے لیے، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، کیسے میں افسوس کروں اس قوم پہ جو کفر کرنے والی ہے۔ دلائل نقلیہ مکمل ہو گئے، اب آگے 5 تبصرے ہونے لگے ہیں، انشاءاللہ 3 رکوع پڑھیں گے بھائی۔ ربنا تقبل منا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التفات بسوئے اہل مکہ، التفات بسوئے اہل مکہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر پکڑا ہم نے اس کے آل کو محتاجی اور بیماری کے ساتھ، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔
اس کا مفہوم یہ ہے جب بھی کوئی نبی آیا لوگوں نے جھٹلایا، اس جھٹلانے کی سزا میں ہم نے محتاجی اور بیماری ان پہ نازل کر دی۔ پھر جب انہوں نے اس کے ساتھ بھی نصیحت حاصل نہیں کی تو ہم نے تبدیل کر دیا برائی کی جگہ اچھائی کو۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا، اللہ آزماتے ہیں شر کے ساتھ، کبھی خیر کے ساتھ، کبھی غربت دے کے، کبھی امیری دے کے۔ اب دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں بڑی نعمتیں دے دی، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے، افراد میں بھی مال میں بھی۔ عفو کا مطلب ہے، عفو کا مطلب کیا ہے؟ جان و مالوں میں زیادہ ہو گئے میرے عزیزو، توجہ کرنی ہے۔ اور کہنے لگے تحقیق چھوا ہمارے آبا و اجداد کو تکلیف نے اور خوشی نے، ان پہ بھی آیا، یہ تو عادت الدار ہے، زمانے کی عادت ہے، نہیں سمجھا کہ یہ عذاب ہے، سو ہم نے اچانک پکڑا، اور حالانکہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں تھی۔ یہ پہلا تبصرہ ہے 5 تبصروں میں سے۔ دوسرا تبصرہ، اور اگر بے شک بستیوں والے ایمان لاتے اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، شرک اور کفر اور گناہوں سے بچتے، البتہ کھول دیتے ہم ان پہ برکات آسمان سے۔ یہ استعارہ ہے بارش کا اتارنا، لفتحنا علیہم برکات من السماء، یعنی ہم ان پہ بارش اتارتے، البتہ کھول دیتے ہم ان پہ برکات آسمان سے، بارش اترتی، زمین سے انگوریاں نکلتی، لیکن انہوں نے جھٹلایا، نہ ایمان نہ تقوی، پھر ہم نے پکڑا ان کو بسبب اس کے کہ وہ کماتے تھے شرک، گناہ اور رسولوں کو جھٹلانا۔ تیسرا تبصرہ، افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا، کیا بھلا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب آئے رات کے وقت، اور حالانکہ وہ سو رہے ہوں عذاب آ جائے؟ کیا بھلا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے یہ کہ آئے ان کے پاس ہمارا عذاب اور حالانکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ یہ اتناب ہے، یہ جو بات اتنی لمبی کی گئی ہے نا، یہ اتناب ہے۔ اوامن اہل القری افامنوا مکر اللہ، کیا بھلا وہ بے خوف ہو گئے اللہ کی تدبیر سے؟ پھر اللہ کی تدبیر سے نہیں بے خوف ہوتی مگر قوم جو نقصان اٹھانے والی ہے۔ یہ سارا اتناب ہے نا۔ دیکھو، افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اس کو اتناب کہتے ہیں۔ بات کو لمبا کیا گیا ہے ایک مقصد کے تحت، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اوامن اہل القری افامنوا فلا یأمن مکر اللہ، یہ اتناب ہے۔ مولانا ایک بات سمجھنا، مکر کہتے ہیں تدبیر کو۔ یہاں تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے کہ مکر سے مراد ہے اللہ کی اچانک گرفت، ابرار، اللہ کی اچانک گرفت کو کہتے ہیں مکر۔ یہ تفسیر مدارک میں لکھا ہوا ہے، کل میں پڑھ رہا تھا، اس لیے یہاں معنی کریں گے کیا بھلا بے خوف ہو گئے وہ اللہ کی اچانک گرفت سے کہ آئے اور انہیں سمجھ ہی نہ ہو؟ یہ بات ہے۔ آگے جی، چوتھا تبصرہ، اولم یاد، اولم یاد، کیا بھلا نہیں ظاہر ہوئی، یاد بمعنی یبینو، کیا بھلا نہیں ظاہر ہوئی ان لوگوں کے لیے جو وارث بنے زمین کے بعد اس کے حال کے پہلے چلے گئے، وہ وارث بنے، یہ کہ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں پکڑ لیں ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم مور لگا دیں ان کے دلوں پہ، پھر وہ بالکل نصیحت کو سن ہی نہ سکے۔ یہ ہمارا سخت عذاب ہوتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ توجہ کرنا۔ پانچواں تبصرہ، تلک القرآ نقص علیک من انبائہا، یہ بستیاں ہم آپ پہ قصے بیان کر رہے ہیں ان کی خبروں سے، اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لائے ہیں۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، پس نہیں تھے وہ تاکہ ایمان لاتے بسبب اس کے کہ جھٹلایا انہوں نے اس سے پہلے۔
کذالک کاف تعلیلیہ ہے، اس وجہ سے، علت یہ ہے کہ ہم اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کافروں کے دلوں پہ، پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ کاف تعلیلیہ ہے۔ غالباً تین چار دن ہو گئے، ایک بچی ملنے کے لیے آئی، میں اپنی جگہ حیران ہوا کہ اس سے بھی بڑے قد والی اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، کہ باجی کو ملی، انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں بچی آئی ہے، آج سے وہ 25 سال پہلے میرے پاس ترجمہ پڑھا تھا، بہت اچھا، بڑی لائق فائق، دور شادی ہو گئی، اتفاق نہیں ہوا، آئی تو وہ ملنے کے لیے ادھر آئی، تو میں نے اس سے پوچھا، مجھے پتا تھا کہ یہ بڑی لائق تھی بچی، اور اب اس کی اتنی بڑی بچی بھی ہو گئی، 25 سال کا عرصہ گزر چکا تھا پڑھے ہوئے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹی ترجمہ آتا ہے کہ نہیں؟ تو اس نے جس انداز سے کہا نا، تو میں سمجھ گیا کہ ترجمہ آتا ہے، تو فوراً کہتی ہے کہ استاد جی میں روزانہ ترجمہ دہراتی ہوں۔ طبیعت خوش ہوئی کہ روزانہ میں ترجمہ دہراتی ہوں، جتنا بھی ہو سکے روز میں دہراتی ہوں۔ تو قرآن مجید کے ساتھ تعلق اور رابطہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کاف تعلیلیہ ہے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، اسی طرح مہر لگاتا ہے اللہ تعالی کافروں کے دلوں میں۔ وما وجدنا لاکثر، میرے عزیزو سننا ذرا بات، تفسیر مدارک میں ہے کہ اکثر سے مراد اکثر الناس ہیں، یہ حوالے غنیمت سمجھو، اکثرہم سے مراد اکثر الناس ہے، نہیں پایا ہم نے اکثر لوگوں کے لیے وعدے میں وفا نہیں۔ میں پنڈی گھیب پڑھتا تھا استاد محترم مدظ العالی کے پاس، تو میرے ساتھ ایک ساتھی تھا، بڑا سادہ سا اللہ کا ولی، تو ہم دونوں جا رہے تھے بازار کی طرف، پتہ نہیں کیا ہوا، آگے ایک اشتہار لگا ہوا تھا، تو اس اشتہار میں لکھا ہوا تھا وہ وعدہ ہی کیا جس میں وفا ہو۔ اب اس ساتھی کے آگے یہ بات چڑھ گئی تو کتنا عرصہ اسی کو بار بار دہراتا تھا، وہ وعدہ ہی کیا جس میں وفا ہو۔ تو وعدے میں ایفا ہونی چاہیے نا، وفا ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتے وما وجدنا لاکثرہم من عہد، تفسیر مدارک، ہم نے اکثر لوگوں کے لیے وعدے کی پابندی نہیں پائی، اور تفسیر ابن کثیر میں یوں مانا ہے، نہیں پایا ہم نے اکثر جماعتوں کے لیے، الناس مانا نہیں کریں گے، اکثر الامم کریں گے، یہ ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اور نہیں پایا ہم نے اکثر سابقہ جماعتوں کے لیے من عہد، وعدے کی پابندی ہم نے نہیں پائی۔ یہ جو من ہے نا جی، من عہد، یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ من زائدہ ہے، من زائدہ، اس کا معنی کوئی نہیں ہوگا۔ وما وجدنا لاکثرہم عہد، ہم نے اکثر کے لیے وعدہ نہیں پایا، یعنی وعدے کی پابندی نہیں پائی۔ ان مخفف عن المثقلہ، اور اس کا جو اسم ہے ضمیر شان معذوف ہے، اور وَإِن وَجَدْنَا، اور بے شک پایا ہم نے اکثر ان کو لفاسقین، فاسق، یہاں تک 5 تبصرے مکمل ہو گئے جی۔ اب آگے تیسرا دور شروع ہو لگا نبوت کا، موسیٰ علیہ السلام سے اس کی ابتدا ہے۔ پھر ہم نے بھیجا ان کے بعد، ان رسولوں کے بعد کس کو بھیجا؟ اپنی آیات دے کے فرعون، ولید بن مصعب بن ریان مراد ہے، اور اس کی جماعت، پھر انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، پھر دیکھ کیسے ہوا انجام، فساد برپا کرنے والوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے۔ ایک آدمی تھا، نام نہیں لیتے، بہت امیر آدمی تھا، بہت زیادہ امیر، میرا خیال ہے پوری گجرانوالے کے امیروں کو ملاؤ نا تو ایسا امیر کوئی نہیں۔ میرے بھائی صاحب اس کے پاس جو ہے خطیب تھے، بڑے بھائی، بڑے خوش الان ہیں میرے بڑے بھائی، آپ ان کا قرآن سنیں تو خوش ہو جائیں، صرف وہ درویش آدمی، ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں،
احمد جانتا ہے تو آتے نہیں ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں۔ تو بھائی کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی عقیدے کی وجہ سے، بھائی سب چھوڑ دیا، اور جگہ مل گئی بڑی اچھی، جو دوسری ملی تو انہوں نے 82 کرولا لے دی کہ آپ اس پہ آیا جا کریں، آپ بھی وہ اس پہ آتے جا۔ تو مجھے بھائی صاحب نے بتایا تو میں نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن ٹھیک کیا۔ میں نے ٹیلی فون کیا اور اس بڑے آدمی کو میں نے کہا کہ فرعون، یہ فرعونیت چھوڑو۔ اس نے بھی آگے جو کچھ مجھے کہا، تو بھائی مجھے کہنے لگا، دوسرے بھائی صاحب کو میرے بھائی صاحب فرمان لگے کہ ابھی رحمان کی طرف دیکھ گئے، اتنا بڑا آدمی ہے اور اسے فرعون کہہ رہا ہے۔ تو میں نے کہا جی ہاں، میں قرآن کے خادم، ہمیں کسی سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ تو میں نے اس کو بڑے جو ہے نا تسلی سے کہا، میں نے کہا او فرعون، اس نے بھی آگے مجھے فرعون کہا، تو بڑا مزہ آیا۔ تو یہ فرعون کون ہوتے ہیں؟ متکبرین۔ ہاں جی، پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات دے کے فرعون کی طرف اور اس کی جماعت کی طرف، پھر انہوں نے ظلم کیا اس کے ساتھ، پھر دیکھ کیسے ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فرعون، میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، حقیق انا حقیق۔ علم معانی کا قانون ہے، بعض اوقات مسند ہوتا ہے، مسند الیہ معزوف ہوتا ہے۔ یہ جو مطول کتاب ہے نا، ساتھی پڑھ رہے ہیں امیر صاحب اور مولانا ابو بکر الوانی رحمہ اللہ تعالی اور مولانا احمد صاحب، تو یہ ما انا قلت تک ہے، ما انا قلت، وہ لمبی بات ہے۔ چلو، تو یہاں ہے حقیق انا حقیق و قائم و ثابت، میں لائق ہوں، قائم ہوں اس بات پہ کہ نہیں کہتا اللہ کے بارے میں مگر حق۔ فرعون، میں حق کہتا ہوں کہ رب تو نہیں ہے، رب رب العالمین ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر کے دل میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ تحقیق لایا میں تمہارے پاس واضح دلیل تمہارے رب کی طرف سے، بس بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو، ان سے خدمت لے رہا ہے، بھیج یہ میرے ساتھ تبلیغ کے لیے جائیں گے۔ فرعون کہنے لگا اگر تو لایا ہے واضح دلیل کو جیسے کہہ رہا ہے تو لے آنا اس کو، اگر ہے تو سچوں میں تھے۔ حضرت نے کہا پھر لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ، ہم چھوٹے چھوٹے تھے، پڑھتے تھے، تو جٹ لوگ ہمارے علاقے میں کہتے تھے اللہ نے 4 کتاباں اتاریاں تے نال 5واں ڈنڈا اتارا۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا وہ عصا ڈالا نا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، ناگہاں وہ اژدہا بن گیا، واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور نکالا اپنا ہاتھ، ناگہاں وہ چمکنے لگ گیا دیکھنے والوں کے لیے۔ کتنے رکوع ہو گئے؟ ہاں یہ نہیں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارے آنے والی محفل کو کامیاب و کامران فرما، شریروں کی شر سے، حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہم سہل امورنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم سہل مشکلات الدنیا والآخرہ۔ یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا۔ کل